انسان کے الفاظ، ان الفاظوں کی بڑی قدر ہے، خاص کر مسلمان کے الفاظ۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ مسلمان کے ایسے ہیں جو رشتہ جوڑ دیتے ہیں، اور یہی الفاظ ہیں جو آپس کا باہمی رشتہ توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ الفاظ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روتے ہوئوں کو ہنسا دیتے ہیں اور ہنستے ہوئوں کو رلا دیتے ہیں۔ الفاظ ہی ہیں جو لوگوں کو بولنے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں اور انسان کو خاموش بھی کر دیتے ہیں۔ الفاظوں کی ادائیگی ہی لوگوں کا دل بھی جیت لیتی ہے، اور یہ الفاظوں کی ہیر پھیر لوگوں کا دل بھی چیر دیتی ہے۔ لہذا الفاظوں کی ادائیگی سے پہلے اپنے لفظوں کا وزن کر لیا کریں کہ کہیں یہ الفاظ سامنے والے انسان کو، انہیں، ہمیں زخم تو نہیں پہنچا رہے، یہ الفاظ کہیں سامنے والے کو تکلیف تو نہیں دے دیں گے۔ لہذا قرآن کریم و فرقان حمید کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ زندگی بسر کریں۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 53 اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی علیہ السلام میرے بندوں سے فرما دیجئے، لعبادی، جو میری عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو ہمیں کتنے پیارے الفاظوں سے پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میرے عبادت گزار بندو، میری عبادت کرنے والوں، میرے نبی علیہ السلام کے امتیوں، یقول التی ہی احسن، جب بھی تم بات کرو، جب بھی تم الفاظ ادا کرو، آپس میں جب تم گفتگو کرو تو ایسے الفاظوں کا چناؤ کرو، ایسی گفتگو کرو، ایسے الفاظ استعمال کرو ہی احسن، جو سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ یعنی ان باتوں کے اندر، تمہاری الفاظوں کے اندر تمہارے اتنی اٹریکشن ہو، اتنے اٹریکٹیو ہو وہ الفاظ کہ سامنے والا سنے، اب چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، ساس بہو کے درمیان کا معاملہ کیوں نہ ہو، نند اور بھاوج کے درمیان کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ اب جب بہو بات کرے ساس سے، اسی طرح جب بھابھی بات کرے اپنی نند سے، جب نند بات کرے بھابھی سے، جب ساس بات کرے اپنی بہو سے، بہنیں بات کریں آپس میں بہنیں بہنوں سے، بھائی بات کریں جب بھائیوں بھائیوں سے آپس میں، جب دوست بات کریں آپس میں، باہمی دوست آپس میں جب بات کریں تو الفاظ ایسے استعمال کریں جو سب سے زیادہ اچھے الفاظ ہوں۔ تو صاحب اب وجہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہ اچھے الفاظ استعمال کرنے کا حکم فرما رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری گفتگو کے اندر کوئی ایسے الفاظ ادا ہو گئے جو سامنے والے کو گراں گزرے، اور گرا گزر گئے اگر اسے، تو تمہارے باہمی جو ہے درمیان جھگڑا ہو جائے گا۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں عموماً معاملہ ہوتا ہے، ساس بہو کے درمیان کا جھگڑا، نند و بھاوج کے درمیان کا جھگڑا، آپس میں دوستوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہم راستے میں راہ گزر رہے ہیں، سامنے کوئی گاڑی والا آپس میں ٹکرا جائے، اس نے گالی دی، ہم نے گالی دی، اس نے برا بولا، ہم نے برا بولا، یہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ ان اچھے الفاظوں سے جو ہوگا یہ کہ تمہارے درمیان کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، فساد ہی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تم برے الفاظ استعمال کرو گے تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اسی آیت میں، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔ تمہارے الفاظوں کی، برے الفاظوں کی وجہ سے شیطان بیچ میں کود جاتا ہے، اور کودنے کے بعد تمہارے کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان آدمی کا، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے الفاظ استعمال کریں، اچھائی سے لوگوں سے پیش آئیں، ہمارے الفاظ گفتگو کے اندر ایسے ہوں کہ سامنے والے کو اپنی طرف مائل کرتے ہوں، متوجہ کرتے ہوں، ہماری گفتگو میں یہ اثر ہو کہ لوگ، کافر بھی، غیر مسلم بھی، ہم مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر، ہمارے الفاظ سن کر دین کی طرف، اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 4084 فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی مت دینا، برے الفاظ و القاب سے نہ پکارنا،
چاہے وہ تمہارا غلام ہو، تمہاری بھابھی ہو، بھاوج ہو، ساس ہو، بہو ہو، نند ہو، بھائی ہو، دوست ہو، چاہے وہ تمہارے پاس کام کرنے والا تمہارا ملازم ہو، تمہارا نوکر ہو، یا تم جس کے پاس کام کر رہے ہو تمہارا افسر ہو، تم اس کے ماتحت ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کبھی کسی کو برے الفاظ و القاب سے نہ پکارنا، کسی کو برے الفاظوں سے نہ تم ندا دینا۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہ دینا۔ پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ سب سے زیادہ لوگ اونٹ اور بکریوں کو پالتے تھے اور ان کو چرانے کے لیے نکل جاتے تھے۔ جب یہ چرواہے اونٹ اور بکریوں کو چرایا کرتے تھے تو بعض ٹائم ان ریوڑوں میں سے کوئی بکری یا اونٹ اس ریوڑ میں سے علیحدہ ہو جاتا تھا تو وہ اس کو جو ہے وہ لکڑی مار کر کے واپس ریوڑ میں لے کر آتے، اس کو برا بھلا کبھی بولتے، اس کو برا بھلا بولتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن سلیم ابو داؤد کی 4084 حدیث نمبر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقا نے مجھے جو ہے وہ جانوروں کو بھی برا بولنے سے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا آقا نے یہ نصیحت فرمائی مجھے، آقا نے کہا کسی نیکی کو حقیر مت جاننا۔ یعنی اب ہم جو ہے الفاظوں کی ادائیگی میں ہم یہ سوچیں کہ یار یہ چھوٹی سی تو نیکی ہے، تو آقا فرما رہے ہیں کہ یہ جانوروں کو بھی گالی نہ دینا، جانوروں کو بھی برا بھلا نہ بولنا۔ بعض ٹائم ہم بولتے ہیں ارے فلاں آ گیا تھا بیچ میں، فلاں یہ آ گیا تھا، الفاظوں کے اندر اللہ اکبر ہم اس طرح کا انسان کو ہم جانور والے القاب دے دیتے ہیں اور اسی طرح جانوروں کو ہم نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، لہذا ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے الفاظوں کو اچھا ادا کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو۔ اللہ کریم ہمیں اچھے الفاظوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم دین اسلام کا بول بالا فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والا بنائے۔